الرحمن الرحیم فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2-3 دن سے ایک ہی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں اور نبی وہ پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو، جبرائیل امین کو انسانی شکل میں نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں براہ راست، ڈائریکٹ، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا، یہ شرف حاصل ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلا لیے۔ وہ واقعہ ہم سن رہے تھے کہ کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہوا۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پار کر کے جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس سے پہلے 7 آسمانوں کے بعد اللہ کے دربار سے پہلے ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام ہے صریف الاقلام۔ کیا نام ہے؟ صریف الاقلام۔ کل بہت ساری باتیں ہو گئی تھیں، اس کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں۔ صریف الاقلام، اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ مقام کیا ہے۔ حدیث پاک میں جیسا کہ بعض روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، پھر قلم کو پیدا فرمایا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ بہرحال قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اکتبو، یعنی لکھو۔ تو قلم نے اللہ سے پوچھا ماذا اکتبو، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کے حالات لکھ دو۔ اللہ نے جو جو فرمایا ساری چیزیں، قلم لکھ کر فارغ ہو گیا، یعنی قیامت تک جو بھی ہوگا ساری چیزیں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، جو دنیا میں آ رہے ہیں ان سب کے بارے میں، جو چلے گئے ان سب کے بارے میں، ہر جاندار کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، جمادات کے بارے میں، بے جان جاندار ساری چیزیں، درخت، پتے، ندی، ہر چیز کے بارے میں پوری، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ جس تختی پر وہ لکھا گیا، تختی کو عربی میں لوح کہتے ہیں۔ تختی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لوح۔ اور اسے سیو کر دیا گیا، اسے ریزرو کر دیا گیا، اسے جو ہے حفاظت سے رکھا گیا، تو عربی میں اسے محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ، لوح یعنی وہ جہاں پر سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اس تختی پر، اور اسے جو ہے حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر چند فرشتے مقرر ہیں اس کی دیکھ بھالی کے لیے، اور چند فرشتوں کا کام یہ ہے وہ وہاں بیٹھ کر ہر بندے کی تقدیر کو کاپی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وہ لکھ کر پھر وہ جن فرشتوں کو دینا ان کو دیتے ہیں۔ قیامت تک کی سب کی ہے نا اس میں، تو وہ جو لکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے، صریف کے معنی آواز، صریف الاقلام یعنی قلم کی آواز، لکھنے کی ایک آواز ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں پر پڑی۔ بہرحال اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، وہ سب ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اب جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، ایک آواز آئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ وہ آواز یہ کہ اے اللہ کے نبی رک جائیے، آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ کیا آواز آئی؟ اے نبی
تھوڑی دیر رک جائیے، آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ آواز کس کی تھی؟ کس کی تھی بولو؟ کچھ سوال پیدا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں، حضرت ابو بکر کیسے پہنچ گئے وہاں؟ بھائی سوال ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو بھی بنا لو۔ کیا سوال؟ کیا حضرت ابو بکر کیسے پہنچ گئے؟ ان کی آواز حدیث کی کتابوں میں ہے حضرت ابو بکر کی آواز تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے تھے وہاں۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد پہلی مرتبہ آسمان پر جا رہے ہیں، ایک اجنبی جگہ ہے، تو وہاں ایک اجنبی جگہ میں ایک اجنبی پن ہوتا ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے۔ ایک مجلس ہے، کوئی اچانک مجلس کے اندر آ جائے تو اسے ایک دہشت ہوتی ہے، ایک نیا پن محسوس ہوتا ہے، اسے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، آسمانی دنیا میں تشریف لے گئے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قریب دنیا میں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت زیادہ نزدیک رہتے تھے، سفر میں حضر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ایک گہرا تعلق تھا، گویا کہ دو جسم ایک جان کی طرح تھے، ایسی دوستی تھی، ان سے الفت تھی، محبت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حضرت ابو بکر کی آواز دے کر، تاکہ پیارے نبی کو یہاں نیا پن محسوس نہ ہو، ایک الگ آواز سن کر پیارے نبی گھبرا نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حضرت ابو بکر کی آواز دے کر فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان کی آواز میں بولو۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ اے نبی رک جائیے، آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھبرائے، رکے رہے تھوڑی دیر۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں پہنچے، تو ہم بھی جب بھی کسی سے ملتے ہیں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیہ پیش فرمایا، سلام پیش فرمایا، جس کو حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات، جس کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے، یعنی وہ تمام نیکیاں جو دل سے کی جاتی ہیں، یعنی دل سے کی جانے والی تمام نیکیاں اللہ ہی کے لیے ہے۔ والصلوات، اور بدن سے کی جانے والی تمام نیکیاں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نیکیاں ہیں جو بدن سے کی جاتی ہیں، یعنی بدنی عبادتیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ والطیبات، اور وہ تمام عبادتیں جو مال کے ذریعے کی جاتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی، غریبوں کی مدد کرنا، کھلانا پلانا، مال سے کی جانے والی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام دل کی عبادتیں اور تمام بدن کی عبادتیں اور مال کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ السلام علیکہ، اے ہمارے نبی، آپ پر ہماری سلامتی ہو، آپ پر ہماری سلامتی ہو۔ فرشتوں نے یہ جملہ سن کر کہا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف سلامتی ہی کیوں یا اللہ، آپ کی رحمتیں بھی ہو اور آپ کی برکتیں بھی ہوں۔ لیکن قربان جائیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے موقع پر، خوشی کے موقع پر انسان اپنے نزدیکوں کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جب کہ آسمانوں میں ہیں اور سارے انبیاء سے ملاقات کیے اور وہاں کا منظر اللہ کے روبرو ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی امت کو نہیں بھولے، امت کو نہیں بھولے، قیامت تک آنے والے ہر امت کو آپ نے یاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کی سلامتی صرف مجھ پر نہیں
اللہ نے جو سلامتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، ہمارے نبی نے اپنے رحم کی وجہ سے اس سلامتی کو پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ آپ کی سلامتی میرے لیے، جتنے فرشتے ہیں سب کے لیے، یہاں پر جتنے انبیاء ہیں سارے نبیوں کے لیے، اور قیامت تک جتنے بندے آئیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام لوگوں پر آپ کی سلامتی ہو۔ اور ایک خاص جملہ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک آنے والے تمام نیک بندوں پر آپ کی سلامتی ہو۔ پھر فرشتوں نے آگے کا جملہ کیا؟ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ابتدائی کلام، اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی یہ سلام کلام ہوا یہ، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی ادن منی، اے میرے محبوب آپ قریب آ جائیں۔ سلام ہوا، سلام پیام ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ آپ میرے قریب آئیں۔ 3 مرتبہ فرمایا اور قریب آئیں اور قریب آئیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا گیپ تھا، ڈسٹینس کتنا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال دی ہے قرآن میں کہ کتنے قریب ہمارے نبی اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ کے کتنے قریب چلے گئے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا کہ 2 کمان، وہ تیر چلانے کا جو 2 کمان ہوتے ہیں، 2 کمان جتنا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ قاب قوسینی اصل میں عربی کا ایک محاورہ ہے۔ قاب قوسینی یہ کیا ہے؟ عربی کا ایک، اردو میں محاورے ہوتے ہیں نا۔ محاورہ کیوں ہوتا ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے۔ محاورے میں محاورے کا جو ترجمہ ہے وہ حقیقی ترجمہ مراد نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر اردو میں بہت سارے محاورے ہیں نا بھائی، 100 چوہے کھا کو بلی ہچکو گئی، بولتے نہیں۔ ایک کوئی انسان تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اب انہیں نماز شروع کر لیا تو کیا بولتے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں انہیں چوہے پکڑ کو 100 چوہے کھا کو اس کے بعد انہیں آ رہا 100 نماز کو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک محاورہ ہے وہ۔ کریلے پر نیم چڑھا، کیا بولتے ہیں وہ؟ کریلے پر نیم چڑھا، یعنی کوئی بات بالکل ناپسندیدہ ہو، بالکل ناقابل قبول ہو، بالکل پسند نہیں ہے، تو ایسی بات کو کیا بولتے ہیں؟ کریلے پر نیم چڑھا۔ کریلا پہلے کسالا ہے نہیں، کسیلا ہوتا ہے نا کریلا، اس کے اوپر نیم چڑھا ڈالے تو کتنا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کریلے پر نیم چڑھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کریلے کو نیم چڑھائے، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہ بات جو ہے بالکل پسند نہیں ہے۔ پسندیدہ بات ہو، پسندیدہ عمل ہو، پسندیدہ کام ہو تو ایک محاورہ ہے سمجھانے کے لیے، سونے پر سہاگا، سونے پر سہاگا بولتے نہیں، تو حقیقت مراد نہیں ہے سونے کے اوپر سہاگا دھلکوں سے چمکا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سمجھانے محاورہ کا مطلب کیا ہے، ایک بات سمجھ۔ تو اسی طرح عرب میں قاب قوسین ایک عربی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں جب آپس میں لڑ لیتے تھے، پھر ان کے درمیان صلح کراتے، ان کے درمیان جو ہے بات چیت کراتے اور ان کے معاملے کو رفع دفع کرتے، تو آپس میں جب وہ ملتے اور دونوں یہ کہتے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر رہی، ہمیں کیسا ملاتی؟ ہمارے زمانے میں ایسا ملاتی ہمیں کہ کیا کرتی کہ بھائی چلو جو ہو گیا چھوڑ دو، اب جو ہے غصہ پھینکو، آپس میں اب دونوں کیا ہو گئے، صلح صفائی کر لو، مصافحہ کر لو، معانقہ کرا کو چھوڑتے ہیں ہمیں۔ لیکن وہ مصافحہ نہیں کرتے تھے، معانقہ نہیں کرتے تھے،
وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے آپس میں جو لڑائی تھی وہ آج سے ختم ہو گئی، ہمارے آپس میں جو دشمنی تھی وہ آج سے ختم ہو گئی، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں، میں ان کی غلطی کو معاف کرتا ہوں، یہ میری غلطی کو معاف کر رہے ہیں، آج سے ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کمان کو اس طرح، وہ اپنا کمان اٹھاتے، یہ اپنا کمان، دونوں اپنے اپنے کمان کو اس طرح ملاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کیا ہو گئے، دوست ہو گئے۔ اس کو قاب قوسین کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی کو سمجھانے کے لیے ان کے ایک محاورے کا استعمال کیا تاکہ عرب والوں کو جلدی بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں عرض کی، وہ کیا باتیں عرض کی انشاءاللہ آئندہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔